تم نے تو بایزید بستامی کے پاس جانا ہے نا، اور جو اس کے ساتھ قیامت کے دن ہونا ہے نا، ہماری تو دعا ہے تمہیں، بدعا نہیں میں کہتا، دعا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہو اگر تم لوگوں نے توبہ نہ کی مرنے سے پہلے۔ جی انجینئر صاحب اب فرماتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ کوئی ان کی تصحیح کرے اور ان کے بارے میں کوئی بات کہے تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور یہ بہت ساری ویڈیوز میں اس طرح کا اظہار کر چکے ہیں، لیکن یہاں اگین وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مطلب ان کو یہ بات یعنی ان کو تکلیف پہنچا رہی ہے، غصہ دلا رہی ہے، اور آگے فرماتے ہیں کہ اب یہاں پہ وہ اعلان بھی کر رہے ہیں، فیصلے بھی جاری کر رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ گستاخ ہیں، اور روز قیامت ہم جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹھیں گے، تو میری تو دعا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اٹھیں جس کو آپ مانتے ہیں، بایزید بستامی کو، آپ ان کے ساتھ اٹھیں گے، آپ ان کے ساتھ اٹھیں گے۔ تو مطلب فیصلہ بھی صادر کر دیا ہے، 2 فیصلے صادر کر دیے ہیں کہ بلکہ 3، ایک یہ کہ انجینئر صاحب خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے گروہ میں اٹھیں گے، یہ ان کی مرضی منشا، یہ فیصلہ کر لیا انہوں نے۔ دوسرا، بایزید بستامی جھوٹے تھے، فراڈ تھے، جس طرح سے ان کی وہ تضحیق امیز لہجے میں گفتگو فرماتے ہیں، یہ بھی فیصلہ انجینئر صاحب نے کر لیا۔ تیسرا، ہماری دعا ہے اور آپ بھی بایزید بستامی کے ساتھ اٹھیں گے۔ یہ 3 فیصلے صادر فرما دیے انجینئر نے۔ میں پہلے ان کو انجینئر صاحب کہتا تھا، لیکن مجھ سے یہ لگتا ہے کہ ایک بندہ جو سب کے ساتھ اس طرح کا تضحیق امیز رویہ اپنا کے رکھتا ہے، اسے اب کیا بار بار مطلب ہم اس طرح سے، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کس طرح فراڈ کر رہا ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا، آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ اس دن اللہ کی طرف منہ نہیں کریں گے، یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ نعوذ باللہ رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو یہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کی ویڈیو کے بارے میں انجینئر صاحب ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ لوگ نعوذ باللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ ذرا آگے سنیے۔ حالانکہ بایزید کے ماننے والے، تو وہ کہتے ہیں، حالانکہ جس نے کہا، اس نے کہا کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، جبکہ یہ کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب کہ یہ بایزید بستامی کے ماننے والے ہیں، یعنی نہ اس دور میں یہ موجود تھے، نہ انہوں نے ان کو سنا، نہ جانا، نہ پرکھا، نہ پڑھا، یا جتنا بھی پڑھا وہ ایک نظریے کو ذہن میں رکھ کے پڑھا، دوسری مکمل بات ابھی پڑھی نہیں۔ تیسرا، سائنس کے بارے میں انجینئر ہونے کے باوجود، یعنی ایٹ لیسٹ کسی حد تک تو ان کو علم ہونا چاہیے، تو اگر کل کو سائنس نے ثابت کر دیا کہ جو کوالٹیز کتابوں میں بزرگان دین کے بارے میں بتائی گئی ہیں وہ کوالٹیز ایک انسان میں ہونا ممکن ہے، اور جو ہوتا رہا، کہا جاتا رہا، ان میں یہ صلاحیت تھی، کل کو اگر ایسا ہو جاتا ہے، اور اس کی بھی انشاءاللہ ہم سائنٹیفکلی بھی ڈسکس کریں گے کہ اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کل کو ایک شخص کسی بھی مراقبے کی صورت میں یا کسی بھی پریکٹس کی صورت میں کوئی ایک انسان وہ ایکٹ پرفارم کر لیتا ہے، کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو ان بزرگان دین کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں، اور ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ ممکن تھا، جن کی بنیاد پر انجینئر صاحب ان کو جو ہے وہ الج کر رہے ہیں، وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ایک انسان پرفارم کر سکتا ہے، اور تب یہ کیا کریں گے؟ اگر زندہ ہوئے اور اگر یہ مر چکے ہوئے تو جو لوگ ان کی باتوں میں ان چیزوں کو غلط سمجھ رہے ہوں گے، پھر وہ کیسے رجوع کریں گے؟ ان کو پتہ چلتا ہے نہیں چلتا، وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے۔ تو آگے دیکھیے۔ اور جو انجینئر صاحب ہیں یا ان کے اسٹوڈنٹس ہیں یا باقی لوگ جو ہیں یہ اللہ کے ماننے والے ہیں، یعنی وہ اللہ کو اون نہیں کر رہے۔ ہر بات کا یعنی انجینئر صاحب کے پاس موجود ہے، یعنی وہ اللہ کو اون نہیں کر رہے، حالانکہ وہ، میں کہتا ہوں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، آخری نبی مانتے ہیں۔ اب اتنی بات کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک میں نے سنی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور اللہ کو نہیں مانتے، کہ میں نے نہیں کہا، یہ انہوں نے خود سے ازیوم کر لیا ہوا۔ کہیں بھی ایسی کوئی بات اگر کسی نے کہی ہے تو یہ بتائیں، سامنے رکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی کو مانتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے۔ یہ آپ فرما رہے ہیں اور مائنڈ میکنگ کر رہے ہیں، پروپیگیشن کرتے ہیں، جو سائنٹیفک نیا ایک طریقہ ہے لوگوں کا مائنڈ میکنگ کریں گا وہ کر رہے ہیں، آپ ان کا نام لے کے کہہ رہے ہیں۔
یہ بالکل ایسے جیسے کوئی وکیل کسی کے منہ میں لقمہ دے اور کہے کہ تم یہی بولو کہ قتل تم نے کیا ہے. تو حالانکہ کوئی بھی مسلمان ایسے کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم نبی کو مانتے ہیں اور اللہ کو نہیں مانتے. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے, حالانکہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا. یہ ان کا طریقہ ہے واردات ہے, یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں. آگے دیکھیے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ لوگ سفارش کے منکر ہیں اور وہاں یہ انبیاء اکرام علیہ السلام سے ہوتے ہوئے رسول اللہ تک پہنچیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہم نے تو وہاں ہی پہنچنا ہے, آپ نے جانا ہے بایزید بستامی کے پاس. اچھا جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اس طرف منہ نہیں کر پائیں گے, پہنچ نہیں پائیں گے, جبکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم پہنچیں گے. اور اس کے برعکس یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انبیاء سے ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے. یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی وہ تو ہم پہنچیں گے, آپ نہیں پہنچیں گے, آپ بایزید بستامی کے پاس پہنچیں گے. حالانکہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا. یہ اپنا ایک بڑھاس, ایک طریقہ واردات جو ان کا ہے وہ ذرا غور کیجیے گا. دیکھیں ناظرین, میں پھر بار رپیٹ کر چکا ہوں کہ اصل مقصد یہ ہے کہ ان کا جو واردات کا طریقہ آپ کو سمجھانا. آپ کو لگے یہ درست کہہ رہے ہیں, آپ کا ماننا, آپ کا سوچنا سر آنکھوں پر, بالکل کوئی مخالفت نہیں ہے, بالکل کوئی ناراضگی نہیں, کوئی ہم کہہ نہیں سکتے. ہر ایک انسان کا ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. میں یہ اپنی انڈرسٹینڈنگ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. آپ کو مناسب لگے مانیے, نہیں مناسب لگے ریسرچ کیجئے. ویسے بھی ماننا چاہیں تو آپ مان ہی لگے رہیں اتنے لوگ, تو کون آپ کو روک سکتا ہے, آپ مانیے. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ خدا را ریسرچ کر لیجئے, دیکھیے, ایک نیوٹرل ہو کے دیکھیے کہ ایک بندہ جو پہلے 6 دفعہ رجوع کر چکا ہے, وہ ہر ایک فرقے کے ساتھ ہو کے آ چکا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہر دفعہ رجوع کر لیتا تھا, کیا گارنٹی ہے کہ وہ اب بھی رجوع نہیں کرے گا کچھ عرصے بعد اور ایک نئی سوچ کے ساتھ نہیں آئے گا؟ تب آپ کیا کریں گے؟ تو آپ رجوع کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. اور جدھر اس نے جانا ہے نا, اس نے تمہیں بھی اپنے ساتھ ہی وہاں لے کے جانا ہے, نہ سو ادھروں. پھر اس نے ایک جملہ اس میں, اب یہاں پہ بار بار نا کٹس ہیں, ان کی ویڈیو میں صاف پتہ لگتا ہے ایڈیٹنگ کی ہوئی ہے, تو وہ نکال کے جو کام کی باتیں ہیں 2 گھنٹے کے لیکچر میں وہ 15 منٹ میں سموئی گئی ہیں, وہ اہم باتیں. تو ان کا لہجہ ہے اور نصحت ہو, کون کہہ رہا ہے؟ کوئی پتہ نہیں. اللہ کہہ رہا ہے, نبی کہہ رہا ہے, یا انجینئر خود کہہ رہا ہے, اور نصحت ہو, اور یہ ان کے ساتھ جائیں گے, یعنی بزرگوں کے ساتھ. کوئی مسلمان اس بات کا دعوے دار نہیں کہ میرے بابے میرے ساتھ جائیں گے. اچھا, اور پھر جو جملہ کہا جاتا ہے ایگزیکٹلی, میں بہت سارے لوگوں سے پوچھا ہے, چند ایک ہیں وہ بھی صرف ضد میں آ کے یہ لوگ اس طرح کی بات کہہ جاتے ہیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ, اور جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں دل میں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں. کہتے ہیں جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, کہتے ہیں نہیں اس نے بھی یہ کہا تو پھر میں بھی یہ کہہ دیا, ورنہ وہ ایسا کچھ نہیں کہتے, وہ دل سے وہی سمجھتے ہیں. آگے چلتے ہیں. بولا, وہ کہتا ہے کہ جب یہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتے ہوئے لوگ پہنچیں گے نا رسول اللہ تک, تو آدم علیہ السلام بھی اللہ کے پاس نہیں بھیجیں گے بلکہ نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے. اور نوح علیہ السلام جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس, اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس, وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. تو اس نے ایک جملہ بولا ہے کہ دھیان کرنا کدھر آدم علیہ السلام بھی تے بریلوی نہیں نے. اچھا, یہ جملہ میں بولتا نا تو انہوں نے کہنا تھا انہوں نے گستاخی کر دیا. حالانکہ میں اسے گستاخی نہیں سمجھتا, یہ سمجھانے کے لیے اسی طریقے سے بات کی جاتی ہے. لیکن ان کی ڈاکٹرن میں یہ گستاخی ہے جب یہ بول رہے ہیں نا کہ بھی آدم علیہ السلام بھی بریلوی ہیں. اب میں اگر کہوں نا کہ آدم علیہ السلام بھی علمی کتابی ہیں یا صرف مسلم ہے, تو انہوں نے کہنا دیکھو جی یہ تو آدم علیہ السلام کو اپنے فرقے میں شامل کر رہا ہے. حالانکہ ہمارا تو فرقہ ہی نہیں ہے, فرقوں کی تو چندہ بک ہوتی ہے, ایک بڑا ہوتا ہے جی. تو اب یہاں دیکھیے, پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ یہ آدم علیہ السلام کو اپنے فرقے میں شامل کر رہے ہیں, پھر خود ہی فوراً کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. اور یہ کہ وہ یہ کہہ رہے, اگر اور خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں آدم علیہ السلام تو بریلوی نہیں ہے, اور پھر کہتے کہ نہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے. میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ سمجھانے کے لیے کہا جا سکتا ہے. بھائی جب آپ بھی مانتے ہیں یہ کہا جا سکتا ہے, اس نے بھی یہی کہا ہے, یہ نہیں کہا کہ وہ ہیں, اس نے بھی سمجھانے کے لیے کہا دیکھیے کہیں وہ بھی تو نہیں ہیں. تو آپ بھی کہتے اس بات پہ اعتراض کیا ہے آپ کا, کیوں اس پہ اتنی لمبی چوڑی آپ تمہید باندھ رہے ہیں, کیوں اتنی لمبی چوڑی بات کر رہے ہیں؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے ہی ہو کر وہ بھی جائیں گے, وہ کہتے ہیں ہم جائیں گے. آگے دیکھیے. اور فرقوں کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں باقیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, باقی سارے کافر ہم. جناب انجینئر صاحب,
بہت سارے جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب کے پیچھے نماز ہوتی ہے، اور بالکل آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، ناظرین کتابیں اٹھائیے، اٹھا کے دیکھیے، 70% باتیں یہ وہ کرتے ہیں جو پرویز صاحب کرتے ہیں. صرف ان کی ایک بات سے یہ، چونکہ ان کو اندازہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان کو منکر حدیث کہتے سمجھتے ہیں، تو اس کو یہ ڈیفینڈ نہیں کرتے. باتیں یہ وہی کر رہے ہیں جو وہ کہتے ہیں. وہ بھی یہی کہتے تھے میرا فرقہ نہیں ہے، اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ان کا فرقہ نہیں ہے، لیکن ان کا ہے، کیونکہ یہ کتابوں کا بار بار کہتے ہیں کتابیں یہ چھاپ ہی نہیں سکتے. کتابیں چھاپنے کے لیے، ان کو لکھنے کے لیے علم چاہیے. ان کے پاس وہ سطحی سی چند باتیں ہیں جو ان کے لیے اکٹھی کی جاتی ہیں اور وہ ایڈٹ کر کے ویڈیو میں ڈالی جاتی ہیں، تو اس قدر نالج نہیں ہے. لیکن دوسری جو تمام جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چندے جمع کیے ہیں، انہوں نے ویورز جمع کیے ہیں، انہوں نے سبسکرائبر جمع کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ایک علیحدہ بات کہتے یہی ہیں. یہ بھی دوسروں کے لیے جو الزامات لگاتے ہیں خود بھی وہی کر رہے ہیں کہ وہ یہی کہتے ہیں ہمارا فرقہ نہیں ہے، لیکن فرقہ ہے. تو آپ کا بھی وہی حال ہے، آپ بھی کہتے ہیں میرا فرقہ نہیں. فرقے والی تمام آپ نے علیحدہ ایک تشخص بنایا ہے جو مغلوبہ ہے سب کا، جو کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کی فلسفی ہے کیا. اور اگر اس کی سادہ ترین فلسفی یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اللہ اور نبی کے ماننے والے ہیں، تو یہ ہم سب کی ہے، اور اس سے بڑھ کے جس کی ہے اس کو اس تک رہنے دیجئے. ہم سب مسلمان ہیں، بات ختم. ہم سب نبی کے ماننے والے ہیں، بات ختم. اس کے بعد اگر وہ خود کو بریلوی کہتا ہے تو کہتا رہے، آپ کو کیا پرابلم؟ آپ تو ان کو نکال کے زبردستی دھکیل رہے ہیں کہ آپ بریلوی ہیں، حالانکہ وہ لوگ مطلب، اور اگر جو ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہیں بھی کسی فرقے کو مانتے، وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن آپ سب کو رگڑا دیتے ہیں کیونکہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. آپ کو صرف یہ لگتا ہے انجینئر صاحب کو کہ دنیا میں ایک ہی ٹھیک آدمی ہے، وہ اکیلا میں ہوں، دنیا میں ایک ہی علمی کتابی، جبکہ جتنے بزرگان دین کو یا جتنے ہمارے علماء اکرام کو یہ کہتے ہیں کہ وہ وابی ہیں یا وہ بابی ہیں، وہ سارے علمی ہیں، وہ سارے کتابی ہیں. آپ علمی کتابی نہیں ہیں، آپ کا علم بڑا محدود سا ہے. کتنی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں، کہاں سے نالج لیا؟ چند ایک کتابوں سے باہر آپ نہیں گئے. آپ کی بالکل سطحی سے نالج ہے، اور وہ سارے آپ سے بڑے عالم تھے. تو یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ ہم تو چندے بھی تمہیں دیں، نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں، مسجد کوئی الگ نہیں بنائی. وہ گالی جو تمہارے بزرگوں کو لگتی ہے ہمیں تو نہ دو. اب اس غم کو تو میں ختم نہیں کر سکتا کہ تمہارے بزرگ یہ سارا گند کر کے گئے، ایک دوسرے کو. ہاں، وہ سارے ایک دوسرے کو کافر کہہ کے گند کر کے گئے ہیں، اور ان سارے گند کو اکٹھا کر کے آپ مشترکہ طور پہ اکیلے اتنا گند کر رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں بریلویوں کو کافر کہوں گا کیونکہ ان کو دیوبندی کافر کہتے ہیں، میں دیوبندیوں کو کافر کہوں گا کیونکہ ان کو بریلوی کافر کہتے ہیں، میں اہل تشیع کو کافر کہوں گا کہ اور اب کہتے یہ نہیں کہ میں کافر کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ کہہ رہے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں. تو بات تو ایک ہی ہو گئی آپ کی. تو اور چندے آپ کس کو دیں گے، اور مسجد بنائے گا کون آپ کے کہنے پہ، اور کس طرح آپ یہاں ایک اکیڈمی بنا کے بیٹھ گئے. یہ ایک علیحدہ تشخص آپ نے بنا لیا نا، تو یہ وہی ہے بیسیکلی.